الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ ایمانی دشمن اور اس وقت کے دجال کون ہے، تو آج اس ایمانی دشمن اور اس وقت کے دجال کا ذکر کرنے والا ہوں جو اس وقت بہت تیزی سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کا ایمان برباد کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر جس کا بہت اچھا پلیٹ فارم بن چکا ہے اور بہت اچھی پہچان بن چکی ہے، اور لوگ خوب سن رہے ہیں اور ان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ دجال ہے جو 1941 میں راولپنڈی میں پیدا ہوا، جو اس وقت پڑوسی ملک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس شخص کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ اس شخص نے بھی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ ایک تحریک شروع کی جس کا نام رکھا انجمن سرفروشان اسلام۔ اس تحریک کے تحت لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اور آج موجودہ حالات میں اس کا چیلا یونس الگوہر شاہی، جو ہر وقت سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی غلط تفسیر بیان کر رہا ہے، غلط ترجمے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور ان کے یعنی کہ یونس الگوہر شاہی کا جس کو مانتا ہے یہ یعنی کہ ریاض احمد گوہر شاہی، ان کے بارے میں ان کے بہت سارے من گھڑت واقعات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ ان میں سے چند آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 40 پارے ہیں، 30 پارے تو عوام الناس کے لیے ہیں اور 10 پارے خاص ہیں، اور اس کا علم خاص لوگوں کو رہتا ہے، اور ریاض احمد گوہر شاہی کو بھی ان 10 پاروں کا علم ہے، یعنی کہ ریاض احمد گوہر شاہی کو بھی 10 خاص پاروں کا علم ہے۔ ہم اب تک یہ سنتے ہوئے آئے ہیں، یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن یہ جناب بتاتے ہیں کہ 97 یا 98% زکوٰۃ بتاتے ہیں۔ ہم اب تک کلمہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ مہدی خلیفۃ اللہ۔ اسی طریقے سے ان کے بہت سارے من گھڑت باتیں ہیں جو انسان کے سمجھ سے باہر ہے۔ یہ شخص اپنی زندگی میں کبھی کبھی بھاگ جاتا تھا عیاشی کے لیے، فحاشی کے لیے، تو اس کے ماننے والوں نے اس کا نام دے دیا کہ حضرت غائب ہو جاتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بھلا اب تک کوئی نبی، کوئی رسول اس طرح سے غائب نہیں ہوا، نہ کبھی اولیاء کرام غائب ہوئے، لیکن اس کا عجیب ایک مسئلہ ہے کہ یہ کبھی کبھی بیچ میں غائب ہو جاتا تھا عیاشی کے لیے، فحاشی کے لیے، لیکن اس کے ماننے والوں نے اس کا نام دے دیا کہ حضرت ذکر کے لیے غائب ہو جاتے تھے۔ سلوک و تصوف کے سہارے سے، یعنی کہ اولیاء کرام کے ذکر کا تذکرہ کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص شکیل بن حنیف نام سے صوبہ بہار، ضلع دربھنگہ میں پیدا ہوا، وہاں تعلیم و تربیت حاصل کی، اس کے بعد یہ دہلی آ گیا جاب کے لیے، وہاں اس کو جاب نہیں ملی تو وہاں بھی اس نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا۔ ہر کوئی آج کل امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ برسات ہو رہی ہے امام مہدی کی۔
اس شخص نے بھی دہلی کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، تو وہاں کے جو عزت دار اور سمجھدار لوگ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے، تو اس کو لوگوں نے وہاں سے بھگا دیا۔ اس وقت وہ اورنگ آباد میں ایک گاؤں میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہاں پہ ایک طریقے سے ایک قبضہ جما رکھا ہے وہاں پر۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہر چیز میں ملاوٹ ہے، فراڈ کا دور ہے، اسی طریقے سے آج کل دین میں بھی بہت سارے فراڈی لوگ، گمراہ کرنے والے لوگ گھوم رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت سوچ سمجھ کر قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور علماء سے جڑ کر، علماء سے لگاؤ رکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جو عام انسان ہوگا، جس کا علماء سے تعلق نہیں ہوگا، ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو زمانے کے فتنوں سے وابستہ کراتا رہوں گا۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔